ایک جوان دلہن جب انتقال فرما گئی تو اس کی قبر پر صبح شام کتے بھونکتے تھے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک شادی کا فنکشن تھا، ہر کوئی بن ٹھن کی شادی پہ آتا ہے، شادی ایک کی ہوتی ہے، سیٹنگ کئی کی ہو جاتی ہے۔ وہیں پہ نا اس کو ایک لڑکے کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جو انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، بن ٹھن کے بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس نے بڑا پیارا میک اپ کیا ہوتا ہے۔ لڑکا پہلی نظر میں دل دے بیٹھتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ون سائڈ پیار ہو جاتا ہے۔ لڑکی کو معلوم ہی نہیں کہ میرا ایک عاشق پیدا ہو گیا۔ لڑکا نا اس کا پتہ کراتا ہے، کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کس خاندان کی ہے، سارا پتہ کرانے کے بعد نا اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں لڑکی دیکھی ہے شادی کے فنکشن پہ، یہ اس کا ایڈریس ہے، میں اس کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گا۔ اگر لڑکا لاڈلا تھا، ماں باپ نے اس کی ہار مان لی، جیسے ہمارے بیٹے کی مرضی۔ وہ پہنچے اس گھر میں، کسی کے تھرو پہنچے، کسی کو ساتھ لے کے گئے کہ وہ پہنچے، کھانا نہ کھایا، ناشتہ کیا، وہاں پہ بیٹھے ہیں کافی دیر، ان سے کہتے ہیں ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں آپ سے، ہمارے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو فلانے فنکشن پہ دیکھا تھا۔ تو وہ لڑکی کے ماں باپ بغیر کسی چون چاں کے وہ مان جاتے ہیں۔ وہ گھر آتے ہیں، لڑکی کو بتاتے ہیں کہ وہ مان گئے ہیں۔ لڑکا بڑا خوش کہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھ کو بغیر محنت کی مل گئی، بڑا حیران بھی ہوتا ہے۔ دن طے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، برات جاتی ہے، اس کی برات آ جاتی ہے، لڑکی بڑی پیاری ہوتی ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، اس کو نا ہاتھ کے چھالے کی طرح رکھتا ہے، پھولوں کی طرح سنبھال کے رکھتا ہے اس کو۔ لڑکی کوئی بھی ڈیمانڈ کرے اس کو لا کے دے۔ وقت گزرتا رہا، ابھی زیادہ دن نہ وہ شادی کو، لڑکی کو بیماری نظر آ گئی۔ لڑکی کا منہ کھلا رہتا اور منہ سے رال گرتی رہتی۔ وہ بخار ہوا اس کو، بخار کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا۔ وہ نہائی ہے، نہا کے پنکھے کے نیچے لیٹ گئی تو اس کا منہ جو کھلا کھلا رہ گیا۔ اب منہ بند نہ ہو اس کا، اور اس کے جناب منہ میں ایسے بدبو آئے اور منہ میں رال گرے، اور جب بولے تو ایسے کتے جیسی آواز آتی ہے۔ بڑا پریشان، بیماری اتنی بڑی، وہ ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور لڑکی کسی قابل نہ رہی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ نا اس کو تو نا ہماری طرف سے جواب ہے، اس کی خدمت کر لو جو کرنی ہے، یہ ایک چند دنوں کی مہمان ہے۔ لیکن وہ لڑکی کا جو وقت آ گیا، لڑکی کی سانس نہ نکلے، لڑکی کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، برا حال ہوتا ہے، لیکن سانس نہ نکلے لڑکی کی۔ اب لڑکا بڑا پریشان، جس لڑکی کو اس نے دعاؤں سے مانگا تھا، اتنی محنت کی تھی شادی کے لیے، شادی کے چند دن بعد ہی وہ بیمار ہو گئی، اتنی بری طرح بیمار ہوئی ہے۔ کوئی سایہ ہے، اسیب ہے، لوگوں کو لے کے آیا، جادو ٹونے، منتر، تعویذ، ٹوٹکے سب کر لیے، کوئی اثر نہ ہوا۔ سب یہی کہیں گے اس کی نا دعا کرو کہ اس کی جو روح جلدی قبض ہو جائے، لڑکی بہت مشکل میں ہے، اس کی روح بڑی تکلیف میں ہے۔ لڑکا اس کے سرانے بیٹھ کے سورۃ الرحمن پڑھتا، یاسین پڑھتا، دعائیں پڑھتا، لڑکی تڑپتی، چیختی، چلاتی، کتے طرح بھونکتی، اس کی آواز بھی عجیب سی ہو گئی تھی۔ بڑا پریشان ہے، ماجرا کیا ہے؟ آخر مولویوں کے پاس گیا، کچھ ملا حضرات کو لے کے آیا، اس کے سب نے بیٹھ کے پورے محلے میں بیٹھ قرآن پاک پڑھا تو لڑکی کی جان نکل گئی، لڑکی فوت ہو گئی۔ وہ چاہتا تو نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی، جب لڑکی فوت ہو گئی، اس کی تدفین کی ہے، بڑا پریشان رہتا، 2 دن قبر پہ بھی نہ گیا، گھر میں مایوس بیٹھا رہا۔ پھر قبر پہ جاتا ہے، اس کی پہ قبر پہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نا ابھی وہ قبرستان میں انٹری ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کافی سارے کتے نا ایک قبر کے پاس بھونک رہے ہیں۔ وہ جا کے دیکھتا ہے تو وہ تو اس کی بیوی قبر ہے۔ وہ کتوں کو پتھر مارتا ہے، بھگاتا ہے وہاں سے۔ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اتنا بڑا قبرستان ہے، اتنی قبریں ہیں، کتوں کو قبر نظر نہیں آئی، میری بیوی قبر پہ آ کے انہوں نے بھونکنا تھا، تو بھگا بھگو کے آ گیا۔ اگلے دن پھر جاتا ہے، جب لیٹا ہوتا ہے نا گھر میں آ کے، سوچتا ہے کہ کوئی کیا بات ہے، میری بیوی قبر پہ کتے کیوں بھونک رہے تھے۔ وہ سوچتا ہے اگلے دن پھر جاؤں گا۔ اگلے دن پھر جاتا ہے تو وہی ماجرا، اسی قبر کے ارد گرد کتے بھونک رہے تھے، کتوں کو بھگاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید اتفاق ہو، وہ بولتا ہے تیسرے دن پھر چیک کرتا ہوں۔ وہ تیسرے دن پھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی قبر پہ کتے بھونک رہے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہے، کیا ماجرا ہے۔ وہ سیدھا لڑکی گھر جاتا ہے، اس گھر میں اس کی ساس ہوتی ہے، اس سے جا کے کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں ٹینشن میں ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میری بیوی میں کون سے عیب تھے، کوئی تو اس میں برائی ہوگی جو وہ اس کی قبر پہ ہر وقت کتے بھونکتے رہتے ہیں۔
اب اس کی ساس نا ٹال مٹول کرتی، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لڑکی بڑی اچھی تھی. کہتے نا مجھے صاف صاف بتا، کچھ تو بات ہوگی. تو ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہتی ہے لڑکی نا کسی لڑکے سے پیار کرتی تھی، وہ لڑکا آوارہ تھا، ہم اسے منع کرتے تھے وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے، تم ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. تو لڑکی نا کہتی میں اس کے پیار میں اندھی تھی، مانتی نہیں تھی. اسی بات میں تو میں تکرار ہو گئی. تو لڑکی اس کے پیار میں اندھی تھی، لڑکی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، میری بیٹی نے مجھ کو مارا، میرے منہ پہ تھپڑ مارے. اور جیسے مجھے جب بھی میں دیکھتی تھی نا اس کو، مجھے ایسا لگتا ہے کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہے. اور مجھ سے وہ کہتی تو کتے تو میری بیٹی میری اپنی ماں کو کہتی ہے، نہیں وہ لڑکی اس کی ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے تم مجھے کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہے. کہتا ہے وہ یہ وقت واقعہ ہوا تھا، ویسے اس میں کوئی عیب نہیں تھا. پھر سمجھایا تو لڑکی مان گئی اور رشتہ تمہارا رشتہ ہے اس لیے ہم نے حاکم کر دی. وہ لڑکا سوچتا ہے اسی لیے بغیر محنت کا رشتہ مل گیا مجھ کو. اب وہ جاتا ہے مولویوں کے پاس جاتا ہے، ان سے بات کرتا ہے کہ کیا کریں. وہ کہتا ہے بھائی اس کے حق میں دعا کرو اور کچھ نہیں ہو سکتا. جو بچہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلا کسی وجہ ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات نا اپنے حقوق معاف کر دیتی ہے، والدین کے حقوق، لوگوں کے حقوق معاف نہیں کرتی. یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. اور دنیا میں ان لوگوں کو اس کا جو ہے نا بدلہ دینا ہی پڑے گا، آخر میں تو دینا ہی دینا ہے. تو کسی نہ کسی صورت میں کسی کو اس طرح ہو گیا، عذاب آ گیا، کسی کو اس طرح ہو گیا. پھر اس بندے کی روٹین بن گئی اس کے شوہر کی کہ میری بیوی تھی جیسی بھی تھی، اپنی اس کے لیے دعائیں کرتا، قرآن پاک پڑھتا، اور جگہوں سے قرآن پاک پڑھاتا ہے اس کے لیے. تو آہستہ آہستہ وہ اس پہ جو واقعہ پیش آ رہا تھا نا کتوں والا، وہ ختم ہو گیا. باقی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس کہانی سبق یہ حاصل کرتا ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، خاص طور پہ ماں باپ. ہر چیز مل جاتی ہے دنیا میں، ماں باپ نہیں ملتے. آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.